اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو دوسرے مسلم ممالک بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایک اچیومنٹ ہے، ایک وکٹری ہے جو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی پرمننٹ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں اس کے بعد جو امپلیکیشنز ہوں گی وہ دیکھنے والی ہوں گی۔ انڈیا یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ جو حزب اللہ کو تم نے وہاں پر ٹارگٹ کر کے اس کو مارا ہے، اور جو دہشت گردی، کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں، تم نے ان کے خلاف یہ کیا ہے، تو دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ دہشت گردوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ terrorism has no place in our world. It is crucial to prevent regional escalation and ensure the safe release of all hostages. نے دیکھا ایران بھی اٹیکس کے بعد اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکا، اور لیبنان کی طرف سے بھی ظاہر حزب اللہ بھی اس طرح سے ہمیں طاقتور دکھائی نہیں دی جس طرح سے اسرائیل نے آگے بڑھ کر حملے کیے۔ نارملی اسرائیلی ایران کے بارے میں صرف جب ایرانی کچھ بولتے ہیں تب اس کے بدلے میں کچھ بولتے ہیں، شروعات کبھی نہیں کرتے۔ اس بار انٹرسٹنگ بات دوستوں یہ ہے کہ اسرائیل نے شروعات کری، وہاں پہ نیتن یاہو نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا۔ ایرانی عوام جو کامن پرسن ہے ایران کا، اس کو بولا ہے کہ تمہاری آزادی اب نکٹ ہے، بیٹا تم آزاد ہونے والے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل جس ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور امریکہ بہادر جو کہ ویسے انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، لیکن ابھی کل کی بات دیکھ لیں کہ نیتن یاہو نے جب وہاں اقوام متحدہ میں تقریر کی تو انہوں نے اس وقت برملا اس کا اعلان کیا تھا کہ وہ یہ جنگ بند نہیں کریں گے بلکہ جنگ جاری رکھیں گے۔ India is committed to supporting efforts for an early restoration of peace and stability. اب دیکھیے، جب آپ اس کو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی، کیا میسیج ہے، ویسے میسیج تو یہ مودی صاحب کا بہت سے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے اور بہت سے کنٹریز کے لیے بھی۔ انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ایران کے اور فلسطین کے جو امبیسڈرز ہیں وہ ایک کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، جہاں پہ حسن نصر اللہ جو ہے وہ اس کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ بھارت کے اندر ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، سچویشن ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ٹیسٹ سپورٹ کر رہی ہے یا کمپلیٹ سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، اور کچھ ایک حد تک آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے اینالسٹ ہیں، میڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی اسرائیل کی سائڈ لے رہا ہے اور سپورٹ کر رہا ہے۔ نمسکار، جے ہند دوستوں۔ تو دوستوں، اسرائیل اب غزہ کو ختم کرنے کے بعد لیبنان میں گھس چکا ہے، اور وہاں پر حزب اللہ چیف کا صفایا کرنے کے بعد اب اسرائیل لیبنان کے اندر گراؤنڈ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب اسی بیچ جب اسرائیل نے حزب اللہ چیف کو مارا ہے تو اس کے بعد بھارت کے پی ایم نریندر مودی جی نے اسرائیل کے پی ایم بنیامین نیتنیاہو سے فون پر بات کی اور استھتی کا جائزہ لیا ہے۔ اسی بات چیت میں بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور بھارت بھی چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے آتنکواد کا صفایا ہو۔ دوستوں، اسرائیل کی طرح ہی بھارت بھی بیتے کئی دشکوں سے آتنکواد کا سامنا کر رہا ہے اور لڑتا آ رہا ہے، اور بھارت کے خلاف ان آتنکواد کی فیکٹریوں کو پاکستان اپنے یہاں چلا رہا ہے، اور پاکستان جو آج کنگال بیٹھا ہے اس کے کنگالی کے پیچھے کی وجہ بھی یہی آتنکواد کی فیکٹریاں ہیں۔ دوستوں، بات کی جائے اگر اسرائیل کی، تو اسرائیل اس سمے جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر گھستا جا رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر ایران کا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایران کے کچھ حصوں کا صفایا کر دے۔ دوستوں، بھارت اور اسرائیل کے رشتے کافی مضبوط اور گھنسٹ رہے ہیں، اور بھارت ہمیشہ سے آتنکواد کے خلاف لڑنے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ تو بھارت ہے اس کے جیسے ڈاکٹر جے شنکر، اور وہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ایپیسوڈ پورا ایک ساگا چلا ہے، بلکہ چل ہی رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا، پھر اس سے پہلے پاکستان، اور جب پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں پر سپیچ کی UN میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ اگر جو یہ آزاد کشمیر ٹیک اوور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم پھر اس کا جواب جو ہے نا وہ مکہ مار کے انہوں نے دیا کہ ہم اس طریقے سے لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر چل سو چل معاملہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، وہ ہر اگلے دن ایک نئی تقریر آ جاتی ہے کسی اور کی۔ تو دیکھیے، یہ جو مودی صاحب نے بات کی ہے نا نیتن یاہو سے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی، تو وہ تو ان کا وہی سٹینڈس ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اچھی بات ہے ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایسکیلیٹ ہو رہا ہے، ایسکیلیشن جو ہے اس وقت، یہ جو کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں امریکہ نے ابھی 2-3 دن پہلے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑی جنگ بن سکتی ہے، یہ معاملہ بڑھ جائے گا۔ ویسے تو دیکھیے حزب اللہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ایران کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ تو وہی ہو جائے گا وہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کمر توڑ دی ہے، تو کمر ٹوٹی والے تو جنگ نہیں کر سکتے نا، جنگ نہیں لڑ سکتے، تو ٹوٹی کمر والے
کیونکہ جو حماس ہے اس کو پہلے ہی کمر توڑ دی گئی ہے، حزب اللہ کو اب انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور ساتھ میں جو ایران ہے وہ دور بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ کیا کرے ایران، کیا کرے؟ اگر یہ کہا جائے نا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کیا حزب اللہ کا بدلہ لے سکتا ہے؟ خمینی جو ہے وہ تو اپنی فکر پڑ گئی، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں پر چھپا جائے، کون سا ایسا بنکر بنایا جائے جہاں پر اسرائیل نہ پہنچ سکے۔ جو مسٹر نیتن یاہو ہیں انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ایران میں جہاں ہم نہ پہنچ پائیں، انہوں نے دھمکی دے دی ہے۔ اور خمینی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو نئی ڈیولپمنٹ، جو حزب اللہ کا لیڈر حسن نصر اللہ، اس کے لاسٹ ریچولز کو اناؤنس کیا گیا ہے، اس کا بریل کہاں ہوگا؟ مجھے یہ خبر بھی ملی، یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کو دفن کیا جائے گا کربلا میں، عراق کربلا میں لے جایا جائے گا ان کی باڈی کو، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ ان کا بریل ہوگا۔ اب وہ کیا اس طرح ہی ہوتا ہے وہاں پر ان کے اس میں، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ویسے تو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خاص طور پر شیعہ کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے کربلا کے حوالے سے، ویسے بھی ظاہر ہے مسلمز کے لیے لیکن شیعہ کے لیے خاص طور پر، تو وہاں پر کافی زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ ریچولز ہوتے ہیں یا بڑے لیڈرز کو بھی وہاں پہ۔ لیکن کیا حسن نصر اللہ جس کی ایک پہچان ہی حزب اللہ اور لبنان بیروت تھی، تو کیا حسن نصر اللہ کو وہاں پر لے جایا جائے گا؟ اچھا، اس کے لیے پھر ایک اور خبر بھی آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو حسن نصر اللہ کے جو لاسٹ ریچولز ہیں وہ بیروت میں ہی کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو خبر تھی، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی یہ 3 دن کا سوگ ہے، مورننگ فار 3 days، اور اب یہ جب ہوگا یہ سب تو یہ بہت بڑے لیول پر وہ کریں گے، اور اس میں پھر وہ اس کے اچھا مجھے کیا لگ رہا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اس وقت بھی اسرائیل کی طرف سے حملے ہوں گے، یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں۔ اس وقت تو خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے نیتن یاہو نے اس وقت حملے کیے بغیر نہیں رہنا، اس وقت حملے ہوں گے جس وقت یہ ریچولز ہو رہے ہوں گے، آپ دیکھیے گا۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ کیونکہ مودی صاحب نے ایک تو یہ کہا دہشت گردی پر وہی ان کا سٹینڈ، دیکھیں وہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہاں صرف یہ کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے ان سب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے تو ایک طریقے سے یہ کہہ دیا نا ساتھ۔ لیکن ساتھ میں جو یہ چیز کہی کہ بھئی ایسکیلیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کا جو ایک گلوبل سٹیٹس ہے لیڈر کا، ایز اے لیڈر مودی صاحب کا ایک گلوبل سٹیٹس بن چکا ہے نا، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ آپ اس کو اب ایسکیلیٹ ہونے سے بچائیں، یعنی دنیا میں کچھ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ شروع ہو جائے۔ اب دیکھیے وہی بات جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ وہی بات کر سکتے تھے نیتن یاہو سے، تو کسی دیکھیں نا جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہاں پر جا کر تقریریں کر لینا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے آپ سپیچ کر لیتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لیڈرز نے کی، کئی کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، ترکی کے طیب اردوان نے جو اب زمین آسمان کے کلابے ملا دیے اور انہوں نے جو ہے نعرے شعرے لگا دیے اور سب کر دیا، جی فلسطین کو ہم آزاد کروا کے دکھائیں گے، ہمارا جو ہے وہ دل اور جان اور جگر اور زندگی اور موت کا سوال وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں پہ کہا جی فلسطین جو ہے اس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ